بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین گرامی، میں آج آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت اور اس کی رحیمی، اس کی کریمی، اس کی مہربانی کے بارے میں آپ حضرات کی سماعت چند باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت اپنے بنائے ہوئے بندے یا اپنی بنائی ہوئی بندی سے کتنا پیار کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بنائے ہوئے، اپنے پیدا کیے ہوئے بندے سے یا بندی سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت اپنے بندے یا بندی سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ جب ہم ایک ماں کو دیکھتے ہیں کہ ماں جب اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو، اپنے ایک معصوم سے بچے کو دیکھتی ہے کہ وہ گندگی کے اندر لت پت ہے، جب وہ ماں اس بچے کو دیکھتی ہے، تڑپ جاتی ہے، بلک جاتی ہے اور اپنے اس بچے کو نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، صفائی کرتی ہے اور اس کو صاف ستھرا رکھ کر کے خوش ہو جاتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسی طرح جب ہم گناہ کر کر کے گناہوں کے اندر دھنس جاتے ہیں اور گناہوں کے غار کے اندر ہم دن بدن چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ایسے عالم کے اندر بھی ہمیں نہیں بھولتے ہیں۔ اگر بھولتے ہیں تو ہم اللہ رب العزت کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری توبہ کا منتظر رہتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ کب میرا صبح کا بچھڑا ہوا بندہ شام کو واپس آ جائے، شام کا بچھڑا ہوا بندہ صبح کو واپس آ جائے۔ میرے بھائیوں، ہماری نافرمانیاں دیکھ کر آسمان سے بارشیں رک چکی ہیں، ہماری نافرمانیاں دیکھ کر زمین زلزلے سے کانپنے لگی ہے، ہماری نافرمانیاں اور ہماری برائیاں دیکھ کر آسمان سے دھوپ نہیں، آسمان سے آگ برس رہی ہے۔ میرے بھائیوں، بارشوں کا رک جانا اور زمین کا زلزلے آ جانا اور چرند پرند، حیوان، انسان تمام کے تمام شدید گرمی سے پریشان ہیں اور شراب کا عام ہو جانا، زنا کا عام ہو جانا، یہ ہمیں آج بتلا رہے ہیں، یہ ہمیں میسج دے رہے ہیں۔ آسمان سے جو طرح طرح کی بیماریاں دن بدن آ رہی ہیں، کہیں کورونا وائرس آ رہا ہے تو کہیں ٹڈیاں آ رہی ہیں تو کہیں کاغلے آ رہے ہیں، طرح طرح کے عذاب آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری بدعمالیوں کا ثمرہ ہے، ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے کرتوتوں کا پھل ہے، ہمیں سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت بڑے رحیم ہیں، کریم ہیں، معاف کرنے کے لیے ہر وقت ہمدن کھڑے رہتے ہیں اور اپنے بندے کی طرف متوجہ رہتے ہیں کہ کب میرا بندہ صبح کا بچھڑا ہوا آ کر کے کہہ دے، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، مجھ سے بھول ہو گئی، میرے مولا مجھ سے خطا ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ اللہ رب العزت معاف کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہماری کوتاہی، ہمارے گناہوں کو دیکھ کر آسمان کے فرشتوں کے اندر ایک جوش اٹھتا ہے، وہ اللہ رب العزت سے کہتے ہیں کہ میرے مولا ہمیں اجازت دے دے، تو ہماری لگام چھوڑ دے، ہم ان زمین والوں کو تباہ و برباد کر دیں۔ اس زمین کے اندر ایک جوش اٹھتا ہے، یہ زمین کہتی ہے کہ میرے مولا اگر تو مجھے اجازت دے دے تو میں بیچ سے پھٹ کر اوپر کا نیچے اور نیچے کا اوپر کر دوں۔ سمندروں کے اندر جوش اٹھتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اگر تو ہمیں اجازت دے تو ہم اس زمین کے اوپر بسنے والے لوگوں کو اپنے اندر ڈبا کر کے ہلاک کر دیں، تباہ و برباد کر دیں۔ میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں کے کہنے کے باوجود اللہ رب العزت پوچھتے ہیں، کیا تم نے پیدا کیا ہے ان بندوں کو یا میں نے پیدا کیا ہے؟ تمام کی تمام چیزیں کہتی ہیں کہ میرے مولا ہمیں بھی اور ان کو بھی اور تمام انسان اور جنات کو غرض ہے کہ اس دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں تمام کی تمام چیزوں کو آپ ہی نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت
بڑے غفور الرحیم ہیں، بڑے مہربان ہیں، کہتے ہیں کہ پھر میرے اور میرے بندوں کے درمیان تمہیں آنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، یہ میں جانتا ہوں یا میرا بندہ جانتا ہے، میں اس اپنے اس نافرمان بندے کی توبہ کا منتظر ہوں، انتظار کر رہا ہوں کہ کب یہ بچھڑا ہوا میرے دربار پہ آ جائے اور آ کر کہہ دے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ مجھ سے بھول ہو گئی، معاف کر دو، تو میں پھر بھی اس کو معاف کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کی ذات کتنی غفور الرحیم ہے، کتنی رحیم و کریم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک زمانہ ہے، ان کے زمانے کے اندر ایک گویّا ہے جس کی آواز بڑی سریلی آواز ہے، اور اس کا مشغلہ یہ ہے کہ وہ گانے گاتا ہے، گانے گا کر کے لوگ اس کے گانوں کو سنتے ہیں، لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور اس کو کچھ پیسے وغیرہ دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی روزی اور روٹی کا انتظام چلتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہوتا ہے کہ جب تک اس گویّے کی زبان کے اندر دم ہوتا ہے، اس کی زبان کے اندر رس ہوتا ہے، اس کے بدن کے اندر جوش و خروش ہوتا ہے، تو لوگ اس کی سریلی آواز کو سنتے ہیں، آواز کو سن کر اس کو عطیہ دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، ان سے وہ اپنی روزی روٹی کا انتظام کر لیا کرتا ہے۔ لیکن پھر اچانک ایسا ہوتا ہے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر کہ وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، وہ گویّا جو گانا گایا کرتا تھا وہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جب تک جوان تھا، جب تک لوگ اس کے گانوں کو سنا کرتے تھے، اس کی سریلی آواز کو سنا کرتے تھے، لائک کیا کرتے تھے، پسند کیا کرتے تھے، لیکن جب بڑھاپا آ گیا، اس کی زبان کے اندر لرزہ طاری ہو گیا، کب کپاہٹ شروع ہو گئی، تو کوئی بھی اس کے گانے سننے کے لیے تیار نہیں۔ جب تک بڑھاپا نہیں تھا، جب تک آواز بڑی سریلی تھی، لوگ سنتے تھے اور پیسے دیا کرتے تھے، لیکن جب بڑھاپا آ گیا، بڑھاپا آنے کے بعد اس کی زبان کے اندر کپ کپاہٹ شروع ہو گئی، لوگ سننا نہیں چاہتے، اگر سنتے تو اکتا جاتے، ان کا من کھٹا ہو جاتا، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ گویّا روزی روٹی کے لیے بھی مجبور ہو گیا، وہ گویّا روزی روٹی کے لیے بھی مجبور ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ جب تک میری زبان کے اندر دم تھا، لوگ مجھے لائک دیا کرتے تھے اور لوگ مجھے شیئر کیا کرتے تھے اور لوگ باغ مجھے بڑا پسند کرتے تھے، میری سریلی آواز کو سنا کرتے تھے، لیکن اب میری آواز نہیں رہی، اب آواز بڑھاپے کی وجہ سے بیٹھ چکی ہے، اب میں کیا کروں؟ اب میری روزی روٹی کا گزارا بھی بند ہو گیا ہے، فاقہ کشی ہونے جا رہی ہے، اس طرح تو میں بھوکے ہی یا پیاسے ہی اپنی جان کو ہلاکت کے اندر مبتلا کر سکتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس نے سوچا کہ 50-60 سالہ زندگی میں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کے اندر گزار دی ہے، اب ہو سکتا ہے میری زندگی کے آخری لمحات ہوں، میں دیکھتا ہوں، میں نے یہ سنا ہے کہ وہ رب بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا مہربان رب ہے، میں اس رب کو دیکھتا ہوں، پکارتا ہوں کہ وہ رب میری طرف متوجہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وہ گویّا مسجد کے اندر جاتا ہے اور جا کر کے اللہ رب العزت کے سامنے رو رو کر کے دعائیں کرتا ہے، یا اللہ جب تک میری آواز تھی لوگ مجھے سنا کرتے تھے، میری روزی روٹی کا انتظام ہو جایا کرتا تھا، لیکن اب میری آواز جیسی نہیں رہی، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، میری روزی روٹی کا انتظام بھی بند ہو گیا ہے، میرے مولا میری روزی روٹی کا انتظام تو ہی کر سکتا ہے۔ جب اس نے مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تڑپ کر کے یہ دعا کی تو اللہ رب العزت نے آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا اور جا کر کے کہا کہ عمر دوڑو، مسجد کے اندر میرا ایک بندہ ہے، جا کر کے اس کی مدد کرو۔ امیر المؤمنین آرام فرما رہے ہوتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام جب آتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ فوراً اٹھتے ہیں، سر کے اوپر ٹوپی نہیں ہے، پیروں کے اوپر چپل نہیں ہے،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اس بندے کو دیکھتے ہیں کہ واقعتاً ایک بندہ ہے مسجد کے اندر بیٹھا زار و قطار رو رہا ہے اور دعائیں مانگ رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب پہنچتے ہیں تو وہ گویاں ان کو دیکھ کر کے بھاگنے لگتا ہے۔ امیر المومنین کہتے ہیں کہ بھاگو نہیں، میں بھیجا گیا ہوں، میں خود نہیں آیا ہوں بلکہ میں بھیجا گیا ہوں۔ وہ گویاں کہتا ہے کہ امیر المومنین آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ امیر المؤمنین عمر کہتے ہیں کہ مجھے میرے رب اللہ رب العزت نے تیری مدد کے لیے بھیجا ہے، بتلا تجھے کیا شکایت ہے، بتلا تجھے کیا تکلیف ہے، بتلا تو کس مصیبت کے اندر مبتلا ہے۔ میرے بھائیوں اتنا سننا تھا۔ وہ گویاں کہتا ہے واہ میرے رب، واہ میرے مولا، جو میں نے سنا تھا کہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو بڑا مہربان ہے، واقعتاً آج میں مان چکا ہوں تو واقعی بڑا غفور الرحیم ہے۔ میں نے اپنی 50 60 70 سالہ زندگی تیرے نافرمانی کے اندر گزار دی ہے، لیکن اب زندگی کے آخری لمحات شروع ہو رہے ہیں، میں نے ان ایام کے اندر تجھے پکارا تو تو نے لبیک کہا، آج میں سمجھ گیا ہوں کہ تو واقعی بڑا غفور الرحیم ہے۔ اتنا کہہ کر ایک چیخ مارتا ہے وہ گویاں، اور ایک چیخ مار کر کے انتقال فرما جاتا ہے۔ میرے بھائیوں کتنا غفور الرحیم ہے وہ رب کہ ہماری 50 60 70 سالہ زندگی اللہ رب العزت کی نافرمانی کے اندر گزر جاتی ہے، لیکن آخری ایام کے اندر بھی، آخری لمحات کے اندر بھی اگر ہم کہہ دیں یا اللہ میری توبہ، تو واقعتاً اللہ رب العزت اتنا غفور الرحیم ہے، اتنا بڑا مہربان ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ معاف کر سکتا ہے۔ اور اللہ رب العزت یہاں تک فرماتے ہیں کہ میرے بندے تیرے گناہ اتنے ہو جائیں کہ گناہ کرتے کرتے تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک تیرے گناہ اوپر نیچے لگا دیے جائیں، اور تیرے گناہ آسمان کی چھت کے اندر مل جائیں، اور تو ایک مرتبہ ندامت کے ساتھ، افسوس کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ کہہ دینا کہ میرے مولا معاف کر دے، تو میں اس وقت بھی تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بھائیوں اب دیر ہماری طرف سے ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے دیر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تو ہماری توبہ کا منتظر ہے، انتظار کر رہا ہے۔ آج آسمان سے بارشیں رک چکی ہیں، زمین زلزلے سے کانپ رہی ہے، آسمان سے دھوپ نہیں آگ برس رہی ہے، شراب عام ہو چکی ہے، زنا عام ہو چکا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں آج ہمیں بتلا رہی ہیں۔ کرونا وائرس چل رہا ہے، طرح طرح کی بیماریاں آ رہی ہیں، مساجد کے دروازے بند ہیں، ہماری دھارمک چیزیں بند ہو چکی ہیں، مدارس بند ہیں، حرمین شریفین بند ہیں، یہ تمام کی تمام قرب قیامت ہیں، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، اور عذاب دن بدن گھٹ نہیں رہا ہے بلکہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں سب سے بڑی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں نہ جانے ہمارے تقریباً 200 سے زیادہ علماء، بڑے متقی اور پرہیزگار، جن کے چلے جانے سے امت کا بڑا نقصان ہے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ علماء ہمارے معاشرے سے، ہماری زندگی سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ علماء کا اٹھ جانا یہ ہمارے لیے بڑی ہی کمزوری کا سبب بنتا ہے، اور اگر یہ علماء نہ رہیں تو میرے بھائیوں ہمیں علم کہاں سے حاصل ہوگا، ہم علم کہاں سے سیکھیں گے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں یہ علماء۔ لیکن اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں 200 سے زائد علماء جو بڑے متقی اور پرہیزگار تھے، جن کو دنیا رہتی دنیا تک یاد کرے گی، ایسے ایسے علماء اللہ رب العزت کو پیارے ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائیں۔